گزشتہ جمعے کو ثبوت مہدی کے اہم نکات کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا، جس کے بیان کے بارے میں یہی نہیں بلکہ ہندوستان کے اطراف و اکناف سے بہت سے مہدویوں نے اس کو سراہا اور قبول کیا۔ اب آئیے اس کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کے تعلیمات کے بارے میں کچھ نکات پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ ایک شاعر ہو یا کوئی بھی فنکار ہو، وہ اپنی شاعری یا اپنی فنکاری کو عوام کے سامنے پیش کرتا ہے، فنکاری کو پورا کر کے، تاکہ عوام اس کی تعریف کریں۔ ایک مصور ہوتا ہے، ایک پینٹنگ بنانے والا ہوتا ہے، اپنی آرٹ سے وہ پینٹنگ بناتا ہے اور عوام کے سامنے رکھتا ہے تاکہ اس کی فنکاری کو لوگ پہچانیں۔ چاہے وہ تاجر ہو تو اپنے مال و اسباب کی عوام میں تعریف کرتا ہے کہ میرے پاس عمدہ قسم کے مال و اسباب ہیں، اور عوام میں بہترین تاجر کی فہرست میں اپنا نام دیکھنا چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ انسان خود بھی فانی ہے اور اس کی شہرت بھی فانی ہے۔ وہ یہ جانتا ہے، پھر بھی اسے اپنی پہچان اور معرفت کا اس قدر خیال رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالی جو ہر چیز کا مختار اور قدرت والا ہے، سب پر اپنی قدرت رکھتا ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، جسے فنا نہیں، جس کا حسن و جمال بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وہ خود اپنے حسن و جمال کی معرفت اور پہچان کروانے کے لیے مخلوق سے کہتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فحببت ان اعرف۔ حدیث قدسی کے یہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کیے، جس کا ترجمہ بھی سن لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں یہ واضح کر رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں مخلوق میں پہچانا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا اپنی معرفت کروانا چاہتا ہے، جیسے کہ میں نے مثال دی کہ مخلوق بھی اپنے شاہکار کی پہچان کروانا چاہتی ہے، مگر یہ تو خدا ہے جس کو فنا نہیں، وہ مخلوق میں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں مخلوق میں پہچانا جاؤں، بس میں نے اس کائنات کی تخلیق کی، اس دنیا کو اور اس انسان کو بنایا۔ آپ غور فرمائیے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے ہزاروں لاکھوں مخلوق دنیا میں بنائی، مگر اللہ نے ان ہزاروں لاکھوں مخلوق میں حضرت انسان کو اپنی پہچان کے لیے چن لیا کہ انسان مجھے پہچانے، میری معرفت کرے۔ اسی لیے اللہ نے انسان جیسا معمولی فنکار جسے خون اور گوشت سے پیدا کیا، اسے پھر بعد میں ناپاکی سے دور رکھ کر اسے صاف و شفاف بنا کر تمام مخلوق سے بے نیاز ہو کر اسے تمام کائنات کی مخلوق کا صدر جلسہ بنا دیا انسان کو۔ ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونَ، یعنی میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اور معرفت اور پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں کہ انسان کے آپ کے اور ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہم نہیں جانتے تھے، تو جان لے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں پر اس
حدیث سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف دھندے کاروبار کرنے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ کی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل مقصد یہ ہے انسان کے پیدا کیے جانے کا۔ ان دو مخلوق میں بھی انسان کو، جنات اور انسان میں، انسان کو فوقیت اور برتری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے تو پیدا کیا، پھر یہ عبادت کیسی ہونی چاہیے، اس کا جواب خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیجئے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اب عبادت کا مقصد ہی اللہ کو دیکھنا ٹھہرا تو پھر دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن ہے۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، اور اس کی عبادت کرے تو اس کی عبادت کیسی کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ اس کے عبادت کا مقصد کیا ٹھہرا، اللہ کی معرفت، اللہ کا دیدار۔ اللہ کا دیدار بعض لوگ مانتے ہیں کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے دنیا میں، تو دیکھیے اللہ نے قرآن کو کھولیے، پڑھیے، اس کے رموزات کو، آپ کو وہیں پر اس کا جواب مل جائے گا۔ کسی مخلوق سے، کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ قرآن کو کھولیے اور پڑھیے۔ اب اس کا مقصد عبادت اس دنیا میں اللہ کے دیدار کی جب بات نکلی ہے تو دیکھیے، پڑھیے قرآن۔ اللہ کہتا ہے کہ من کانا فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، یعنی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ اب آپ اس کی تفصیل کو سمجھ جائیے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک مہدوی دیدار خدا کی طلب کو فرض مانتا ہے، اور جو اس کا انکار کرتا ہے اس کا اللہ کے فرمان پر، کلام اللہ پر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی کہاں باقی رہا، جبکہ وہ بار بار پڑھ رہا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے، اس کے رموز و نکات کو نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اور دیکھنے والوں کے پیچھے عبادت کرنے کے بجائے جو دیکھنے کو نہ مانے، ان کے پیچھے اس کی عبادت کو قبول ہونے کا یقین بھی رکھتا ہے ایک مہدوی۔ یہ کیسا ایمان ہوا، یہ کیسا اللہ پر، کلام اللہ پر، رسول کے فرمان پر یقین ہوا۔ الغرض مقصد یہی ٹھہرا کہ اللہ نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کا صحیح لطف اس کے پاس ملے گا جو اللہ کی پہچان اور معرفت پر یقین رکھے، کیونکہ ان تعبدوا اللہ کانک تراہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اس دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہ ہوتا تو نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے معنی بات کیوں کہہ جاتے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ کا دیدار ناممکن ہوتا تو اللہ خود یہ نہ کہتا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ یہ الفاظ بھی یہی ثابت کرتے ہیں کہ معرفت اور پہچان کے لیے جلوہ نمائی ضروری ہے۔ کس کو پہچانے؟ کسی کو دیکھے گا تو پہچانے گا نا، تو اس لیے جلوہ نمائی بہت ضروری ہے۔ اسلام اور ایمان کی بنیادی تعلیم میں ہی ہم کہتے ہیں، دیکھ لیجئے کہ کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں مگر سمجھ نہیں پاتے۔ سب دلیلیں دیدار پر آپ کو دی جا رہی ہیں کہ ہم کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ تو پھر ایک مسلمان
बिन देखे गवाही कैसे दे सकता है? गवाह किसको कहते हैं? जिसने अपनी आंखों से देखा हो। और अल्लाह के बंदों ने रोज़े अज़ल, जबकि मखलूक को अभी अल्लाह ने दुनिया में नहीं भेजा था, तभी तमाम अरवाहों को जो क़यामत तक पैदा होने वाली है, रोज़े अज़ल में सब अरवाहों को जमा करके एक साथ पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, हम और आप भी उसमें आ गए। हमारी अरवाहों को अल्लाह ने पूछा था कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तब तमाम अरवाहों ने एक साथ कहा था कालू बला, बेशक आप ही हमारे रब हैं। इसी पेशी के वक्त आपकी और हमारी भी रूहें मौजूद थी। इसी पहचान की आजमाइश के लिए अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा कि अब तुमने कहा कि कालू बला, बेशक आप हमारे रब। अरवाहों ने अल्लाह को का दीदार किया था, तो इसलिए दुनिया में भेजा कि वहां जाकर भी मुझे पहचाने। असल मकसद पहचान का इस दुनिया में भेजे जाने का यही मकसद है कि दुनिया में जाकर भी मुझे पहचाने। इबादत करे तो मेरी मारिफत के साथ। पहचानने की जो बुनियादी बातें हैं वो आपको बतला रहा हूं कि कैसे पहचाने। तो इबादत करे तो अल्लाह वास्ते करे, ना कि मालो ज़र या रुपये पैसे के लिए, बल्कि सिर्फ लिल्लाहियत होनी चाहिए। नमाज हो, इक्तिदा हो या इमामत हो, सब कुछ अल्लाह के वास्ते होना चाहिए। और सब कुछ इंसान दुनिया की मसरूफियत में भी मेरी पहचान को न भूले। इबादत करे तो मेरी मारिफत के साथ, नमाज पढ़े तो मेरी मारिफत के साथ। लोग नादानी में कह उठते हैं कि पहले नमाज तो सिखाई जाए, बाद में मारिफत, बाद में पहचान करवाई जाए। बंदा कहता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा है कि तुम नमाज पढ़ो तो ऐसी पढ़ो गोया तुम खुदा को देख रहे हो। तो पहले मारिफत, पहचान जरूरी है, वरना हम किसकी नमाज पढ़ेंगे? हम किसका तसव्वुर रखेंगे कि सामने हमारे कौन मौजूद है? मारिफत जरूरी है नमाज से पहले। अगर पहले नमाज है और मारिफत, पहचान नहीं, तो ऐसी नमाज के लिए शायर ने कहा कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। दोस्तों, आप सब इतनी तो समझ रखते होंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। अल्लाह ने आप सबको, हमको अक्ल सलीम दी है। ठंडे दिल और दिमाग से सोचिए, उजलत मत कीजिए, जल्दी मत कीजिए। हो सकता है जिक्रुल्लाह से अल्लाह आपकी समझ के दरवाजे खोल दे और हिदायत की रोशनी आपके दिलो दिमाग में पहुंचा दे, और अल्लाह की मारिफत आपको समझ में आ जाए। और जब मारिफत समझ में आ जाए तो आपकी हर इबादत, आपकी हर नमाज का मकसद आपको मिल जाएगा। जरा गौर तो कीजिए कि अल्लाह ने इंसान को अपनी फितरत के मुताबिक पैदा किया है। इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुखलिक़ु बि अखलाक़िल्लाही, हुजूर का फरमान है ये। क्या फरमाते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अपने आप में अल्लाह के अखलाक पैदा करो। क्या बात है, इंसान किधर और अल्लाह किधर? फिर भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अखलाक पैदा करो। इंसान लफ्ज उन्स से इंसान बना है, और उन्स के माना है मोहब्बत। और मोहब्बत किसकी? अल्लाह की। इंसान के अंदर भी अल्लाह की मोहब्बत उस नाम में छुपी हुई है, मगर हम नहीं जानते, क्योंकि हम दुनिया की दौड़ धूप में मसरूफ हैं। हम अल्लाह की मारिफत की तरफ कभी नहीं जाते, मदविया तालीमात की तरफ कभी तवज्जो नहीं देते। तो हमें जब समझ में नहीं आती तो हम उससे दूर हो जाते हैं। जबकि बहुत बड़ी चीज़, नेमत अल्लाह ने मदविया तालीमात हमको दे दी है। क्या आपकी मोहब्बत का तकाजा ये नहीं हो सकता कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको देखने की ख्वाहिश भी हो?
اسی کا نام تو طلب دیدار خدا ہے، اسی کا نام طلب دیدار خدا ہے جو مہدویت تعلیم میں فرض ہے۔ پھر ایسی مقدس تعلیم سے کون عقل مند انکار کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے سمجھنے میں بھول کی تھی تو محبت کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ اسے پھر سے دل سے قبول کر لیں۔ اور اللہ کی پہچان کوئی مشکل بات نہیں، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کر لو، پھر اپنے آپ کو دیکھو، اللہ کی پہچان خود بخود آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے تو صحیح، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اور ایک آپ کو مثال پر مثال حضور سے دے رہا ہوں حدیث سے، کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف اللہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو یہاں ہر جگہ پہچان ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان۔ صرف اسلام کی تعلیم کا مقصد ہی اللہ کی پہچان ہے، جو مہدویت اس کی روح ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ٹھہرا کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اور اللہ کو پہچاننے ہی کے لیے مہدویت تعلیمات کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں تیری عبادت پہچان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو تیری معرفت کے ساتھ ہمیں تیری عبادت کرنے کا سلیقہ بھی عطا کر، اور عبادت کے مقصد کو ہم سمجھ جائیں اور اسی مقصد کے تحت ہم عبادت کر پائیں۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں وہ توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر رؤوف رحیم۔